اور ایک قرآن پہ لانے کے لیے کہ امت میں اتحاد پیدا ہو. اچھا ایک طریقہ ہے اور اچھی سوچ تھی. میں نے کہا ہم اعتراض نہیں کرتے. ایک اچھی سوچ تھی کہ سب کا ایک ہی قرات پر قرآن ہو. 7 قاری تھے اس وقت کے عرب میں. 7 قاریوں کی قرات معتبر ترین قرات ہے اور اس میں سے جناب عاصم کوفی کی قرات پر یہ قرآن ہے جو پوری کائنات میں پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے. کسی ملک میں کسی مکتب فکر میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ جناب عاصم کوفی کی قرات پر قرآن ہے. اور یہی تو معجزہ ہے. حضور نے جو کہا تھا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. پیغمبر کے فرمان کو تو کوئی بدل نہیں سکتا ہے نا. تو یہ پوچھے جا کے عاصم کوفی کس کا شاگرد ہے؟ جناب عاصم کوفی میرے مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شاگرد رشید ہیں. انہوں نے قرات اور تجوید مولا سے سیکھی ہے. کوئی قرات اور تجوید علی سے سیکھے تو اس کی قرات اس قابل بنتی ہے کہ سارے قرآن رد کر دیے جائیں علی کا سکھایا ہوا قرآن. لہذا اگر یہ الیاسین آیا ہے تو یہ مولا کا بتایا ہوا ہے کہ الیاسین سے مراد ہم آل یاسین ہیں، جس کو دوسرے لفظوں میں آل محمد کہا. اور پھر یہ دیکھیں ابراہیم پر سلام، ان کی آل پر سلام نہیں. نوح پر سلام ہے تو ان کی آل پر نہیں. موسیٰ پر سلام ہے مگر ان کی آل پر نہیں. ہارون پر سلام ہے مگر ان کی آل پر نہیں. یہی کمال آل یاسین ہے، یہی کمال آل محمد ہے کہ اگر قرآن میں محمد پر سلام ہے تو آل محمد پر بھی سلام ہے. محمد و آل محمد صلی یاسین والقرآن الحکیم. اے سید و سردار محمد، اس قرآن حکیم کی قسم جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. انک لمن المرسلین، بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، بلکہ آپ مرسل اعظم ہیں. رسالت مخصوص ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو پھر کوئی اور نبی ہی نہ ہوتا. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. نہیں، آپ مرسل اعظم ہیں. حقیقت نبوت اور رسالت مخصوص ہو گئی ہے ختمی مرتبت کے لیے. جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی نبوتیں اور سارے رسولوں کی رسالتیں مرہون منت ہیں محمد کی نبوت اور محمد مصطفیٰ کی رسالت. کتنا فرق ہے، بہت توجہ چاہیے. کتنا فرق ہے باقی انبیاء کی نبوتوں میں اور رسول اعظم کی رسالت و نبوت میں. کتنا فرق ہے. وہی فرق ہے جو ذات میں اور پسینے میں ہوتا ہے. میں 25 تک میں پڑھ رہا ہوں، کہیں اور نہیں پڑھ رہا ہوں. 65 معذرت کے ساتھ. حضور کی نبوت میں کبھی غیر ذمہ وارانہ بات نہیں کی ہے، آپ جانتے ہیں. حضور کی نبوت میں اور جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک انبیاء کی نبوتوں میں کتنا فرق ہے، جتنا ذات اور پسینے میں ہوتا ہے. آپ کی ایک ذات ہے، آپ کا ہر ایک وجود ہے. گرمیوں میں اسے پسینہ آتا ہے. ذات میں اور پسینے میں کتنا فرق ہے. آپ ذات کی حفاظت کرتے ہیں، پسینے کو بچا بچا کے نہیں لگتے. یہی فرق ہے حضور میں، حضور کی نبوت میں اور باقی انبیاء کی نبوت. جب اس مرسل اعظم کو تاج نبوت عطا کیا تو فوراً اس سید و سردار انبیاء نے شکر کا سجدہ کیا.
بہار الانوار کی روایت ہے. اور اتنا طولانی سجدہ کیوں؟ نبوت ایسی ملنے والی ہے کہ قیامت آ جائے محمد کی نبوت ختم نہ ہو. تو اس شکرانے میں اتنا طولانی سجدہ حضور نے کیا کہ جبین رسالت میں پسینے آ گیا. اے پروردگار یہ پسینہ ضائع ہو جائے، یہ پسینہ خاک پہ گر جائے، یہ پسینہ ہوا میں اڑ جائے. کہا نہیں، میرے محمد کی جبین رسالت پہ پسینہ آیا ہے، اس پسینے کی میں قدردانی کروں گا. اور وہ قدردانی یہ ہوگی محمد کی پیشانی کے پسینے کا ایک ایک قطرہ گرتا جائے گا، ایک ایک نبی بنتا چلا جائے گا. کی نبوتیں مرہون منت ہیں سرکار ختمی مرتبت کی نبوت اور رسالت کے. کہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا، جب کچھ نہ ہوتا تو پھر نبی بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. یہ مرسل اعظم، اے سید و سردار، اے سردار کائنات، اے مملکت توحید کے سید و سردار. اور آپ کے لیے جملہ اور بدل دیتا ہوں، اے اقلیم حکمت کے سید و سردار. یہ قرآن حکیم، قرآن حکیم کی قسم. اور میں نے عرض کیا حکیم مطلق قسم کھا رہا ہے. آپ مرسل اعظم ہیں، آپ مرسل اعظم. اور پھر یاسین پہلے ہے، قرآن بعد میں. جہاں بھی آپ دیکھیں گے اللہ نے قسمیں پہلے کھائیں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. 11 قسمیں وہاں اللہ نے پہلے کھائیں. ہر مقام پہ قسم پہلے، مدعا بعد میں. یہاں مدعا پہلے، قسم بعد میں. اس لیے کہ اس کائنات کا مدعا وہ مرسل اعظم ہے جس کی جوتیوں کے صدقے میں سب کچھ بنایا ہے. حبیب پہلے ہیں. توجہ جی، بیٹھے تشریف رکھیں، صلوات بھیجتے محمد آقا. سید و سردار پہلے، قسم بعد میں. اور ترتیب میں بھی دیکھیں، پیغمبر پہلے آئے ہیں، قرآن بعد میں اترا ہے. 40 سال حضور خاموش، بالکل خاموش. اور خود حضور کی حدیث بھی ہے، آئمہ کی حدیث بھی ہے، کونوا دعاۃ للناس بغیر السنۃ. یہ نوجوان کوئی درس بھی لے کے جائیں. کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم. لوگوں کو اپنی طرف دعوت دو، لوگوں کو اپنے عقیدے کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف بلاؤ. فرمایا مگر زبان سے نہیں، اپنے کردار کے ذریعے سے. کردار دیکھ کر لوگ کہیں جب ایسوں کا کردار ایسا ہے تو جو اس مذہب کے بانی ہوں گے ان کا کردار کیسا ہو. سید و سردار آتے ہی کہہ سکتے تھے کہ سچ بولو. پیغمبر آتے ہی کہہ سکتے تھے کہ نیک بن جاؤ. پیغمبر آتے ہی کہہ سکتے تھے کہ بتوں کو چھوڑ دو. آتے ہی کہہ سکتے تھے کہ ایک اللہ کو مانو. مگر اس میں سے کچھ بھی نہیں کہا. مگر کردار ایسا پیش کیا، کردار ایسا پیش کیا کہ دنیا کے بد کردار ترین لوگ صادق اور امین کہنے پر جن کو مفہوم صدق کا پتہ نہیں تھا ان کو مفہوم صدق سکھا دیا. جن کو مفہوم امانت کا پتہ نہیں تھا ان کو مفہوم امانت سمجھا دیا. جن کو کسی انسان کے اچھے کردار کا علم نہیں تھا حضور نے ایسا کردار پیش کیا کہ کردار محمد پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکا. اور 40 سال قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اگر ساتھ ہی قرآن کا اعلان کر دیتے
بھئی عیسیٰ کر سکتے ہیں تو محمد نہیں کر سکتے؟ عیسیٰ ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں مجھے کتاب ملی ہے، تو کیا محمد نہیں کہہ سکتے تھے؟ کہہ سکتے تھے، لیکن اگر حبیب خدا بھی کہہ دیتے، پیدا ہوتے ہی کہہ سکتے تھے اور کہہ دیتے کہ اللہ نے مجھے رسول اور مرسل اعظم بنایا ہے اور قرآن جیسی کتاب عطا کی ہے، تو ہر بندہ آج یہی کہہ رہا ہوتا محمد قرآن پڑھتے تھے، عمل کرتے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ۔ آج ہر بندہ، ہر مسلمان یہی کہتا محمد قرآن کی آیت پڑھ لیتے تھے، آیت پہ عمل کر کے دکھا دیتے تھے۔ 40 سال میں انسان مکمل ہو جاتا ہے، 40 سال قرآن نہیں آیا، 40 سال کے بعد قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ خدا نے چیلنج کر دیا، میرے نبی کا 40 سالہ کردار دیکھ لو اور آج آنے والا قرآن دیکھ لو۔